ہمیں آدھا گھنٹہ چاہیے. 10 منٹ. آ جائے بڑی مہربانی. آ جائے. اوئے ہوئے مولا مولا. ہاں جناب یہ دیکھیے مولا مسجد جمکران مولا امام صاحب الرسول زمان کی مسجد میں نے مولانا نصرت عباس کا اپنے اتنے قریب پایا. میں نے مشی کے دوران سوچا تھا کہ مولانا نصرت عباس کہیں مجھے ملے اور میں ان کے ساتھ ویڈیو شوٹ کروں اور کوئی مجلس کے 2-4 الفاظ کو اپنے میں لوں. مولا ایسے قبول کریں گے میں سوچ نہیں سکتی. اپنی مسجد میں مسجد جمکران میں جہاں میں مولا کا اتنی منتظر ہوں وہاں مولا اپنے اتنے بڑے ذاکر کو عالم کو مجھ سے کنیز سے ملائیں. میرے لیے اس سے بڑی سعادت کچھ نہیں ہو سکتی. میں نے ابھی مولانا سے کہا کہ ہمیں 15 سے 20 منٹ دے کے ہمارے چھوٹے سے قافلے میں اپنا ذکر کریں کہ مجھے بہت شوق رہتا ہے کہ میں مجلس کو سامنے بیٹھ کے سنوں. آج میں ان کے اتنے قریب بیٹھ کے ان کی مجلس سنوں گی کہ میں بیان نہیں کر سکتی کہ مولانا نصرت عباس مجھے خود پھولوں کی طرح اٹھا کے مولا کے قدموں میں لے. یا میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ مولا نے میں بات کر رہی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بات کر رہی تھی مولا نے دیکھو کیسے ملایا. مولا آغا سے بات کر رہے ہیں. مولا کہہ رہی ہوں مولانا نصرت عباس آغا سے بات کر رہے ہیں اور ہمارا پورے کا پورا قافلہ انہیں دیکھ کے خوش ہو گیا. میں ابھی صرف چند منٹ پہلے یہ بات کر رہی تھی کہ میرے قافلے میں کہیں اگر مولانا نصرت عباس کی یہاں پہ مجلس ہو جائے تو پھولوں کی طرح اٹھا کے رکھ دیتے. اب یقین کرو مسجد جمکران میں یہ چیک کریں ذرا مسجد جمکران کے صحن میں نے اپنے سب سے یعنی کہ پسندیدہ عالم سید جن کو میں دیکھنے کے لیے ان کی مجلس سننے کے لیے ترس جاتی. آج وہ میرے سامنے مولا امام کی مسجد میں بیان نہیں کر سکتی اس وقت میری خوشی کی انتہا کہ مولا کس طرح نوازتے ہیں. مولا کس طرح نوازتے ہیں. مولا اس طرح نوازتے ہیں. محمد والے محمد واجل فرجہم. پیچھے ہٹو. شہادت کی شب ہے اور خدا نے آپ سب کو توفیق عطا فرمائی کہ آج کی رات آپ لوگ اس مسجد میں کہ جو اللہ کا گھر ہے اور مسجد خدا کا گھر ہے, مسجد خدا کی عبادت کی جگہ ہے, لیکن بہرحال یہ مسجد منسوب ہے حجت خدا سے کہ جو بھی اس مسجد کی طرف نگاہ کرتا ہے اس وقت کا امام یاد آتا ہے. یہ بہرحال خود وقت کے امام کے جو یہاں پر تاریخ بیان کی جاتی ہے اس میں یہ کہ امام کے اپنے کہنے پر یہ مسجد کی تعمیر کی گئی جو کہ بہرحال جو مسجد سہلا ہے کوفہ کے اندر اس کی تاریخ ظاہر علماء انبیاؤں کی ہے اور وہاں پہ مقام امام کا ہونا, لیکن بہرحال اس کو بھی اور علماء کرام نے آیت اللہ عثمان بہجت جیسی شخصیتیں, امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ جیسی شخصیتوں نے اس مسجد کو بہت اہمیت دی اور بہرحال یہ مسجد آہستہ آہستہ اپنی اس وجود کو اور عاشقانے وقت کے امام کو منگل کی رات کو یہ بلاتی ہے. اور آج وہ مخصوصی رات بھی ہے اس مسجد کی, شب شہادت بھی ہے اور خدا نے آپ کو یہ بہرحال توفیق ساری دی ہے. بہرحال یہاں پر آئے ہیں, یہاں پر دو چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ نے امامت کو کیوں رکھا ہے اور امامت کا نظام کس لیے, کہ یہ بھی ہمیں توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم یہاں پر آتے ہیں اور اپنے وقت کے امام کو یاد کرتے ہیں. یہ خود ایک خدا کی طرف سے ہمارے اوپر فضل و کرم ہے. یہ پیچھے مسجد کے گنبد کا رنگ دیکھتے ہیں ہمیں وقت کا امام یاد آتا ہے, تو اس میں یقیناً اس میں امام کی اپنی نظر کرم ہے اس مسجد کے اوپر. اور علماؤں کی ملاقات یہاں پر مسجد کے اندر ہے, خاص طور پہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو یہاں کی باقاعدہ جو دفتر ہے اس کے اندر جو مستند واقعات ہیں جو ریٹرنڈ ہیں, یعنی ایسے لکھے ہوئے ہیں کہ کئی لوگوں کو شفا ہونا. ایک اہل سنت بچہ تھا اور سیستان بلوچستان سے تھا, تہران میں, اس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا, تو وہاں پہ جو نرس تھا اس نے ان کی والدہ کو کہا کہ ایک اور طبیب ہے, ایک اور جگہ ہے, میں وہاں کا آپ کو بتاتا ہوں, وہاں اپنے بچے کو لے جائیں. بچہ معلول تھا, ہل نہیں سکتا تھا, کیا تھا, تو اس نے یہاں کا پتہ بتایا. یہاں مسافر خانے جو اندر کمرے بنے ہوئے تھے وہاں پر اس کو لٹایا. تو وہ خود خادم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بچہ اچانک سے جو ہل نہیں سکتا تھا, دروازہ کھول کے باہر چلنے لگا. تو اللہم صلی علی محمد والے محمد واجل فرجہم. کیا ہوا, کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں لیٹا ہوا تھا
اور کوئی تھا نہیں کمرے میں، تو میں نے دیکھا ایک نقاب پوش بی بی تشریف لائی ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ساتھ ایک وعجل جوان فرجہم. بھی ہے اور وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، جو کہ بہرحال زبان ان کی عربی تھی لیکن مجھے ان کی بات سمجھ میں آ رہی تھی. اور وہ خاتون جو تھیں وہ اس جوان سے کہہ رہی تھیں کہ جو ہے وہ اس بچے کو خدا کی بارگاہ سے شفا دلا دو، کیونکہ اس کی ماں نے ہم سے توسل کیا ہے، ہم سے متصل ہوئی ہے. تو بہرحال یہ بھی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم کس طریقے سے وقت کے امام سے متصل ہوتے ہیں. اپنی پوری زندگی میں ہم دیکھیں کہ خدا نے ہمیں جو توفیق دی ہے، کیا ہم یہاں سے جانے کے بعد جیسے ہمارا دل امام کی طرف کھنچا ہوا ہے، ہم امام کو یاد کر رہے ہیں، کیا ہم یہاں سے جانے کے بعد بھی ایسا ہوگا؟ کیا جب ہم اپنے گھروں میں واپس جائیں گے، اپنی زندگی میں روزمرہ میں جائیں گے، کیا ہم امام کو بھول جائیں گے یا ہم امام کو یاد رکھیں گے؟ تو ہم کم سے کم کوئی ایک ایسی چیز لے کے جائیں، کوئی ایک ایسا عمل لے کے جائیں کہ جو ہم روز انجام دیں. جس میں سے ایک چیز جو بہت آسان سی ہے، وہ روز اپنے امام کی سلامتی کا صدقہ دینا ہے. کیونکہ جب تک ہم اپنے مال سے، اپنی جان سے اپنے امام کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے تو کیسے لگے گا کہ بے ابی انتا و امی و روحی لکل فدا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میری جان آپ پر فدا، میری اولاد. تو پہلی چیز انسان اپنا مال نکالے کہ کم سے کم جو بھی حیثیت ہے، 5 روپے 10 روپے 2 روپے جو بھی ہے، کم سے پہلے امام کی سلامتی کا صدقہ دے، اس کے بعد پھر اپنی اولاد کر اپنی سلامتی کا صدقہ دے. دوسری چیز، کوئی ایک عمل روز ایسا کرے کہ جس سے وہ اپنے امام سے عہد کرے، اور وہ کام صبح ہونا چاہیے. یعنی جو صبح ہوتے ہی انسان جس کام کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر بچہ اٹھتا ہے، اس کو اسکول جانا ہے، وہ سب سے پہلے اپنے اسکول کی تیاری، کیونکہ اس کے لیے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. ایک آدمی جو کام کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، اس کو آفس کے لیے تیار ہونا ہے. یا ماں اٹھتی ہے، وہ بچوں کے لیے ناشتہ بناتی ہے، وہ کام اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر صبح نہیں ہوتی ہے. تو ہماری زندگی میں صبح کوئی ایک ایسا کام ہو جس سے ہم سب سے پہلے اپنے امام کو یاد کریں. اور وہ کام ظاہر نماز فجر کے بعد ہو سکتا ہے کہ پہلے خدا کی سجدہ کریں، اس کے بعد اپنے امام سے روز بیعت کریں. اور وہ بیعت آسان ہے، بہت مشکل نہیں ہے، بس ایک دفعہ انسان کو عادت ڈالنی پڑتی ہے، اور وہ دعائے عہد پڑھنا ہے کہ کم از کم فجر کے بعد انسان ہر روز، اور روایت ہے چھٹے امام جعفر صادق اللہم صلی علی محمد وعلی محمد جو وعجل 40 فرجہم. دن تک دعا عہد پڑھے گا، وہ اگر مر بھی جائے تو ظہور میں اسے قبر سے اٹھایا جائے گا. تو آپ یہاں سے جانے کے لیے یہ عہد کر کے، جو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، جو نہیں پڑھتے وہ یہاں سے جائیں اور یہاں سے جانے کے بعد یہ عہد کریں کہ ہم یہاں سے جانے کے بعد ہر روز صبح مولا آپ کو یاد کریں گے. اسی دعا کے جملے ہیں، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، مولا وہ آپ کو دور دیکھتے ہیں مگر میں آپ کو بہت قریب دیکھ رہا ہوں. وہ یہ جو اللہم ارنی الطلعۃ الرشیدہ والغرۃ الحمیدہ، یہ پروردگار مجھے وہ زیبا چہرہ دکھا، وہ درخشندہ پیشانی دکھا. وہ ظاہر ہے انسان دنیا کو دیکھے اور اس یوسف زہرا کو نہ دیکھے تو انسان کی زندگی ادھوری ہے. ہماری زندگی میں جب تک یہ تشنگی پیدا نہیں ہوگی کہ ہماری زندگی میں کمی ہے کسی چیز کی، جب تک امام کا ظہور نہیں ہونے والا. جس طرح خود امام فرماتے ہیں کہ جس طرح تمہیں پانی کی پیاس محسوس ہوتی ہے، شدت میں پیاسے ہو اور تمہیں پانی احساس ہو، جس دن تمہیں ہمارا احساس ایسا ہو گیا، مثال کے طور پر ابھی آپ بہت دیر تک پانی نہ پئیں، البتہ موسم کو بہت گرم نہیں ہے، ٹھنڈا ہے، لیکن گلا خشک ہو جائے آدمی اور بہت دیر تک انسان کو تڑپے اور پانی ڈھونڈے اور انسان کو پانی کی تڑپ ہو، اگر اتنا احساس ہمیں وقت کے امام کا ہوا تو پھر امام کا ظہور ہوگا. تو آپ کی اب سب بہرحال فیملی یہ ہے، آپ اپنے گھر کے ماحول کو ایسا بنائیں کہ جس میں امام تشریف لے کر آئیں. آپ کے گھر میں انسان گناہوں سے دور ہو، انسان کے گھر میں جو ہے وہ اچھا ہو، اور خاص طور پہ آپس میں محبتیں ہوں، نفرتیں نہ ہوں، خاندانی نفرتیں، محلے کی دور، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کو امام سے بڑی دور کر دیتی ہیں. ظاہراً انسان بہت پارسا ہوتا ہے، عبادتیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن شاید آپس میں بہن بھائی ناراض ہوں، رشتہ دار ناراض ہوں، ماموں چچا ناراض ہوں. وہ بھی ایسے لوگ امام تک کیسے پہنچیں گے جب وہ چھوٹی چیزوں کو درگزر نہ کر پائیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑ نہ پائیں، تو وہ امام کے کس کام آئیں گے؟ جبکہ خود سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا میں اپنے جو لوگ تھے ان سے کہا کہ اگر کسی کے اوپر، کسی کے گردن پر حق ہے کسی کا، تو وہ میرے ساتھ نہ آئے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا فرزند
ظہور کرے، اور اگر ہماری گردنوں پر کسی کا حق ہو، چاہے مال ہو، چاہے کسی کا دل دکھایا ہوا ہو، تو ہم کیسے اپنے امام کی نصرت کریں؟ دوبارہ اسی دعا کے ساتھ، اور کہ شب شہادت بھی ہے اور امام زمانہ غمگین بھی ہیں اور امام زمانہ نم بھی ہیں، چند جملے کی توسل ہو اور ہماری آنکھیں نم ہوں کہ شب شہادت ہے، اور امام 5 سال کے تھے کہ جب امام کے والد محترم کو زہر دیا گیا۔ 1100 تقریباً 80-82 سال ہو گئے امام کے بابا کی شہادت کو، اور ابھی تک امام کے وہ غم امام کے سینے میں ہے۔ امام ظاہر ہے ہم کتابوں میں چیزوں کو پڑھتے ہیں، امام نے ان ساری چیزوں کو خود دیکھا ہے، وہ کہ امام نے خود دیکھا کہ جب امام کے والد کو زہر دیا گیا اور امام کو بلایا، امام سجدے کی حالت میں تھے، امام کو جب اس کمرے سے بلایا تو دیکھا کہ بابا پیاس کی وجہ سے ان کے لب ہل نہیں پاتے، پانی کی طلب ہوئی، پانی اپنے بابا کے لبوں تک لے کر آئے، لیکن پیاس کی شدت پانی پینے سے جو ہے وہ رکاوٹ ڈالتی ہے۔ لیکن آپ خود سوچیں، وقت کے امام نے جو ہے وہ زیارت نائیہ میں جو جملے بیان کرے، بالکل ایسے ہی جیسے امام زمانہ، اور حقیقت ہے کہ امام زمانہ جانتے ہیں روز عاشورہ کیا ہوا۔ امام کا یہ کہنا کہ میرا سلام ہو ان لاشوں پر کہ جو دشت کربلا میں بکھرے پڑے رہے، گویا امام ان لاشوں کو دیکھ رہے، میرا سلام ہو اس مخصاروں پر کہ جو دشت کربلا پر پڑے رہے، میرا سلام ہو ان محاسن پر جو خون سے رنگ آلود رہے، میرا سلام ہو ان جلتے ہوئے خیموں پر، میرا سلام ہو اس شیر خوار بچے پر کہ جس کی گردن سے خون ٹپکتا رہا۔ وہ بیا امام زمانہ، آپ اپنے بابا آپ کے قریب تھے، آپ اپنے بابا کو پانی پلانا چاہتے تھے مگر پانی نہ پلا سکے، مگر سلام ہو آپ کے جد پر کہ جو پیاسے تھے اور ان کی گردن کو ان کے تن سے جدا کیا، اور ان کا بیٹا بیمار تھا، آپ نے اپنے بابا کو غسل دیا، کفن دیا یا امام زمانہ، مگر آپ کے جد کا بدن 3 دن تک دشت کربلا کی خاک کھاتا رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، الہی آمین، ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، الہی آمین، جو بھی یہاں موجود ہیں پروردگار ان کی جائز خواہشات کو پورا الہی فرما، آمین، جو مقصد اور جو دعائیں لے کر تیری بارگاہ میں پروردگار آئے انہیں پورا فرما، الہی ہمارے آمین، امام کو ہمارے اعمال سے راضی فرما، الہی ہم آمین، خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں پروردگار، ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں، ہمیں موت حق پر عطا فرما، الہی ہمارا آمین، خاتمہ خیر عطا فرما، الہی ہم آمین، کی مغفرت فرما، الہی ان کی آمین، قبر میں آسانیاں فرما، الہی آمین، پروردگار ہم سب کو اور ہمارے مرحومین کو روز قیامت میں اہل بیت کی شفاعت نصیب الہی فرما، آمین، پروردگار جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، الہی آمین، اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت آخر میں اللہم سورہ فاتحہ صلی 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر اپنے مرحومین، میرے مرحومین، تمام علماء، تمام شہداء، خاص طور پر استاد شہید صفت جعفر، شہید سردار، شہید عارف حسینی، اور وہ ذاکر اہل بیت جو شہید نوید عاشق ان کا انتقال ہوا ہے، پروردگار ان کی روح کو پڑھ کر بخش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔